अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एजाज़ अहमद और आज आपके लिए अहवाल लाया हूँ दिन भर इस्लामाबाद में जो कुछ होता रहा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर क्या हुआ, कौन कौन अंदर गया, कैसे सूरत हाल बदलती रही, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर क्या हुआ, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन ये भी आपको बताएंगे कि बैरिस्टर सैफ ने PTI की लुटिया ही डबो दी और उसके ऊपर लगे बाज़ इल्ज़ामात को सच्चा साबित कर दिया है। बल्कि पहले इसी की बात कर लेते हैं नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ हमारे दोस्त हैं नादिर गुरमानी, उनके प्रोग्राम में बैरिस्टर साहब ने गुफ्तगू की और बाद और चैनल्स पर भी गुफ्तगू की। और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जो डॉक्टर जयशंकर कहलाते हैं और इंतहाई पाकिस्तान मुखालिफ हैं, इंतहाई शदीद पाकिस्तान मुखालिफ हैं। उनको हम दावत देते हैं कि वो PTI के एहतजाज में शरीक हो और हमसे हमारे एहतजाजी कारकुनों को खिताब भी करें। यानी उन्होंने उनसे मदद मांग ली है कि जनाब आइए और हमारी मदद कीजिए। और उस पर और तफसीली गुफ्तगू भी की, लेकिन इतना कह देना ही काफ़ी है कि उन्होंने डॉक्टर जयशंकर से मदद मांगी, ये कह कर के आइए आप हमारे एहतजाज में शरीक हों। और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है नाज़रीन जब मकबूजा कश्मीर में एक जाली इंतखाबात का ढोंग भारत ने रचा रखा है। वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो तब्दीलियाँ की गई हैं हाल ही में कवानीन में, इंतखाबी कवानीन में तरमीम करके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मकबूजा कश्मीर के, उनको 5 नशिस्तें अलॉट की गई हैं, 3 माजरीन की। यानी वो लोग जो भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से में आकर आबाद हुए हैं, कश्मीरियों के जैसे पाकिस्तान में है, लेकिन 2 हैं पंडितों की। लेकिन भारत में चूँकि मकबूजा कश्मीर में भारत हर सूरत एक इंतखाबात का ढोंग रचाकर BJP वहाँ कामयाबी हासिल करना चाहती है, तो वहाँ जो है मैनेज करना अब इन नशिस्तों का BJP के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और पाकिस्तान का केस कमज़ोर करने की भारत कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से ये जो अंदर आवाज़ आई है बैरिस्टर साहब की, ये कश्मीर पर पाकिस्तान का केस अंदर से कमज़ोर करने की बात है नाज़रीन। आपको याद होगा PTI पर कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब पर, और मैंने उस वक्त भी उसकी मुखालफत की थी। मैं उस वक्त ये मैं कहता था कि मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसी बात कर सकता है या कोई भी पाकिस्तान का इतना बड़ा अहदेदार ऐसी हरकत कर सकता है। लेकिन क्या करें, खुद बैरिस्टर सैफ ने जो है वो सारी लुटिया डुबो दी और ये साबित कर दिया कि जो है वो उनकी जमात क्या कर रही है। और उनको पाकिस्तान के खिलाफ मदद के लिए भारत से भी मदद लेना पड़े तो चल जाएगा। इसराइल की खबरें तो पहले से चल रही है, लेकिन अब ये और बैरिस्टर साहब कोई मामूली आदमी नहीं है। बैरिस्टर साहब इंतहाई पढ़े लिखे आदमी हैं। बैरिस्टर साहब जो है वो इंग्लैंड से पढ़ कर आए हैं, और वो बड़ी फैमिली से हैं, सियासी शख्सियत हैं, और अब वो तर्जुमान हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, और किसी ने उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। PTI से एक लफ्ज़ उनके खिलाफ नहीं आया, क्या समझा जाए। नाज़रीन, अब ज़ाहिर सी बात है सियासी जमात है, अवाम के उसके साथ हैं। लोग PTI के जो साथ हैं वो तो गालियाँ बकने पर उतर आते हैं, लेकिन हक़ाइक़ तो हक़ाइक़ हैं। हम क्या करें अगर बैरिस्टर सैफ ये कहता है कि जनाब वो जयशंकर आएँ और हमसे खिताब करें, हमारे धरने में आएँ। इरफान सिद्दीकी ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, वो कोई बात नहीं, तादी है आपस में। उन्होंने ये भी कहा कि PTI अपनी वो आला कारकर्दगी की रिपोर्ट भी जयशंकर को पेश करे, जिसमें 200 दिफाई तनसीबात और जो शहदा के मदारों की बेहरमती है, उसकी शवाहिद भी दिखाए उनको कि हमने आपकी ये खिदमत की है। बैरिस्टर सैफ का ये बयान इस बात को समझाने के लिए, और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हल्कों में ये डिबेट भी हो रही है कि पाकिस्तान का केस PTI कमज़ोर कर रही है कश्मीर पर। इस किस्म के मामला में आपका सियासी मुखालफत है, आप आई कोई हर्ज नहीं है, आप सियासी मुखालफत करें। आप पाकिस्तान के अंदर मुजाहरे करना चाहते हैं आप करें, लेकिन एक दुश्मन मुल्क है वो भी भारत, जिसने आपके वजूद को कबूल ही नहीं किया, जिसने 70-75 साल से मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्जा कर रखा है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक प्लेबिसिट भी नहीं करवा रहा, और पाकिस्तान का कोई मौका नहीं जाने देता पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने का। आप उसके सामने क्या कह रहे हैं कि ये बुनियादी बात है। तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए जो PTI के हामी हैं, और अब तक उनको ये भी सोचना चाहिए कि अब तक कई घंटे गुजर चुके, 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, PTI ने एक लफ्ज़ नहीं बोला इसके बारे में। नाज़रीन, चलिए खैर, बात PTI की मर्ज़ी है, हम कौन होते हैं। लेकिन
آج دن بھر کیا ہوتا رہا یہ ہم آپ کو بتا دیں. آج ایک بات تو یہ طے پا گئی کہ حکومت وقت جو ہے وہ بہت کمزور ہے. گزشتہ روز جب یہ شروع ہوا تو جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں وہ پتہ نہیں ان کو کیوں نواز شریف صاحب بہت پسند کرتے ہیں اور ان کو زبردستی جتوایا بھی گیا. میری اطلاع کے مطابق نواز شریف صاحب نے شرط رکھی تھی کہ یہ بلاول کو ہروایا جائے اور اس کو جتوایا جائے. یہ میری اس وقت اطلاع تھی اور میں نے اس وقت بھی اپنے بلاگ میں یہ بات کہی تھی اور وہ آگے وزیر اطلاعات بن گئے ہیں. کل اہم ترین موقع تھا اور انہوں نے اس موقع پر ایک پریس کانفرنس کی ملائیشین وزیر اعظم کے دورے کے حوالے سے اور اس کے بعد وہ دوڑ کے لاہور چلے گئے. سارا دن حکومتی ترجمان غائب تھا. اور پھر ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس طرح کھڑی نہیں ہوئی وزیر داخلہ کے پیچھے. یہ بھی میری بات لوگوں سے بات ہوئی. لیکن یہ جو وزیر اطلاعات کی یہ جو حرکت ہے یہ میں چونکہ میری بیٹ ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کیونکہ ایک کرٹیکل موقع پر جب آپ کو نیریٹو بلڈ کرنا ہے حکومت کا اور آپ غائب ہو جاتے ہیں. بہرحال اس کے بعد علی امین گنڈا پور رات جو ہے وہ برہما باتر سے پیچھے کہیں رک گئے کٹھی پہاڑی پر اور پھر آج انہوں نے وہ ریاست پر حملہ آور جو میں کہتا تھا وہ آج باقاعدہ طور پر سیکیورٹی رائٹ سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہہ دیا. انہوں نے وہاں سے راستے کھولے پھر وہ سنجانی پہنچے سنجانی سے پھر وہ غائب ہو گئے اور اس کے بعد وہ نمودار ہوئے یہاں چائنا چوک پر اور پھر خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے اعلان کر کے گئے. اب بھی جاری ہے ڈی چوک پر تو پی ٹی آئی کے کارکنوں بڑی تعداد میں وہاں پہنچ گئے ہیں اور پولیس پر ان کے حملے اب اس وقت جاری ہے. پولیس سارا دن کی تھکی ہوئی ہے. آنسو گیس سیلنگ جاری ہے. لیکن آج ایک امپورٹنٹ واقعہ یہ ہوا کہ پولیس پر جوابی طور پر بلو ایریا کے دونوں اطراف سے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے آنسو گیس سیلنگ کی. اب ان کو آنسو گیس اور گن کس نے فراہم کی یہ تحقیقات ہونی ہے. اسی حالت سے جب سیکیورٹی ذرائع سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف ہم نے ریاست پر حملے کے الزام میں قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے لیکن انہوں نے یہ واضح کیا کہ وہ گرفتار نہیں ہے. خیر میں جب وہ علی امین گنڈا پور کی اطلاع ملی کہ وہ خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچے ہیں تو میں بھی وہاں پہنچ گیا. میں نے وہاں دیکھا کہ سپر مارکیٹ کی طرف سے جو راستہ جاتا ہے خیبر پختونخوا ہاؤس تو وہاں کنٹینر لگے ہوئے تھے. اس کا پچھلا دروازہ ہے خیبر پختونخوا ہاؤس کا وہاں بھی رکاوٹیں تھیں لیکن جو پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں ان کے ٹائر فلیٹ کیے ہوئے تھے ہوا نکالی ہوئی تھی. کچھ گاڑیوں کے شیشے توڑے ہوئے تھے اور وہ ڈرائیور یہ شکایت کر رہے تھے کہ جی بڑی ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے. میں نے ان سے کہا کہ کون سی جاتی ہوئی ہے. میں نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا سرکاری وسائل سے اس طرح آنا مناسب ہے. اکثر ڈرائیورس یہ کہتے تھے کہ جی ہم تو ملازم ہیں لیکن آپ کی بات درست ہے یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد ہم گھوم کے پھر دوسری جانب سے خیبر پختونخوا ہاؤس کے فرنٹ پہ پہنچے. وہاں ہم نے دیکھا بہت ہیوی کنٹیننٹس تھے. اس میں رینجرز بھی تھے اس میں پاک فوج کے کچھ جوان بھی تھے رینجرز تھے مینلی. پھر سی ٹی ڈی کے اہلکار تھے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے لوگ تھے اسلام آباد پولیس کے لوگ تھے. وہاں میں نے لوگوں سے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ علی امین گنڈا پور کی اطلاع جب آئی جی اسلام آباد پہنچے سب سے پہلے یہ تمام قافلے کو لیڈ کرتے ہوئے. پہلے اسلام آباد پولیس ان کے ساتھ دستہ تھا اور جو سیکیورٹی پروٹوکول تھا اس میں پہلے اسلام آباد پولیس کو ہونا تھا اس کے بعد اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کو اور اس کے بعد رینجرز کو کیونکہ سیکیورٹی فورسز کو اس طرح ایکسپوز نہیں کیا جاتا مظاہرین کے سامنے کہ کوئی خطرناک صورتحال ہو. آئی جی اسلام آباد نے جب حکم دیا کہ دروازہ کھولیں گیٹ کھولیں تو خیبر پختونخوا ہاؤس کے گیٹ بند کر دیا گیا. آئی جی نے دوبارہ حکم دیا لیکن نہیں کھلا. اس کے بعد انہوں نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا جنہوں نے چڑھ کر دروازے کھولے اور خیبر پختونخوا ہاؤس کی انتظامیہ نے کوئی مدد ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا. اس کے بعد اندر داخل ہوئی اسلام آباد پولیس رینجرز سیکیورٹی اہلکار یعنی اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے لوگ اور سی ٹی ڈی کے لوگ. وہ جب اندر داخل ہوئے اس کے بعد ہم تو اندر نہیں جا سکے. کچھ ایک دو سویلین وہاں دوست ہمارے موجود تھے جن کو باہر نکال دیا گیا اور ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ علی امین گنڈا پور اندر ہی ہیں. بہرحال ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ گورنر خیبر پختونخوا کو بھی بلایا گیا تھا. ان سے ہماری بات نہیں ہو سکی. میں نے کوشش کی تھی ان سے بات کر لوں لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. بہرحال 2 گھنٹے کی کوئی تلاشی جاری. 8 پریزن وین قیدیوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ اندر لے جائی گئیں. 7 ان میں سے باہر نکل گئیں. ایک جب میں آخری اب سے 1 گھنٹہ پہلے جب میں وہاں سے نکلا ہوں تو ایک وین وہاں اندر موجود تھی
اور اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی بھی وہاں موجود تھی اور CTD کے کچھ لوگ موجود تھے، اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے کچھ لوگ موجود تھے، کچھ رینجرز کے بھی تھے. لیکن ابتدا میں 500 افراد گئے تھے اور بعد ازاں ان میں سے تقریباً 400 تو میرے سامنے ہی واپس چلے گئے، باقی کچھ لوگ وہاں رہ گئے. میں نے کچھ لوگوں سے بات کی، سیکیورٹی سے متعلقہ لوگوں سے، جن سے یہ سوال کیا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو گرفتار کیا گیا ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ گرفتار نہیں کیا گیا. میں نے پوچھا وہ کہاں ہیں، تو ذمہ دار ذرائع نے یہ بتایا کہ وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہی ہیں. پھر میں نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں اپنے جو ذرائع ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس کے ملازمین میں ان سے پوچھا. انہوں نے بھی کہا، ایک پختون بھائی جو ہے انہوں نے تو کہا، انہوں نے کہا صبح آیا تھا، بعد دوپہر میں آیا تھا، لیکن اب شاید چلا گیا. وہ شیور نہیں تھے کہ چلے گئے. لیکن 7 گاڑیوں میں PTI کے جو لوگ علی امین گنڈا پور کے ساتھ آئے تھے ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا. 7 گاڑیاں نکلی، 2 PTV ہیڈ کوارٹر کی جانب سے روانہ ہوئی اور 2 گاڑیاں، باقی 5 گاڑیاں جو ہیں وہ روانہ ہوئی پنجاب ہاؤس کی جانب سے. ان میں جو لوگ تھے وہ نعرے لگا رہے تھے. لیکن پھر 2 گاڑیاں کھڑی کر دی گئی تھیں ایویکیوٹس بلڈنگ کے سامنے، برسٹر ہاؤس کی دیوار کے ساتھ، مین روڈ پر، آغا خان روڈ پر، جس پر وہ 5 ستارہ ہوٹل بھی ہے اور ایویکیوٹس اور PTV ہیڈ کوارٹر ہے. وہ گاڑیاں تعداد میں اطلاع وہاں موجود ہیں. ڈی چوک پر جو ہے وہ شیلنگ بھی جاری ہے، PTI کے کارکنوں کا آن سلاٹ بھی جاری ہے، پولیس کا بھی آن سلاٹ جاری ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ اس موقع پر یہ کیوں کیا گیا؟ آپ کو پتہ ہے SCO کانفرنس ہو رہی ہے، اور SCO کانفرنس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم تھے ملائیشیا کے، وہ تو کل چلے گئے تھے. لیکن اب وہ اس کے تناظر میں فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت اختیارات دیے گئے اور پنجاب میں بھی دیے گئے، اور انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے جو اختیارات ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں. لیکن افواج پاکستان کی جانب سے، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بہت ہی تحمل کا مظاہرہ کیا گیا. یہ میں نے خود بھی دیکھا وہاں. اور ورنہ علی امین گنڈا پور کو تو روکا جا سکتا تھا، لیکن وہ ریاست پر چڑھائی کرتے ہوئے ڈی چوک تک آئے اور پھر واپس چلے گئے، اور ان کے کارکن بھی وہاں موجود ہیں، ڈی چوک پر ابھی تک موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے. لیکن اس میں ایک بات ناظرین میں کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست کو گزشتہ روز جو ہے وہ وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ پھر بعد میں کوئی گلہ نہ کرے، ہم کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے. ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے، ریاست کی کمزوری کا تاثر پیدا ہوتا ہے. وزیر داخلہ کو آج بہت کچھ سننا پڑ رہا ہے کہ وہ کمزور ثابت رہے، وہ کچھ نہ کر سکے، انفیکٹو رہے. پولیس کمان جو ہے وہ ان کے اور پولیس اہلکاروں کے درمیان کوئی زیادہ کوارڈینیشن نہیں تھی. لیکن جو بھی تھا، میں نے 35 سال میں بہت سارے احتجاج کور کیے ہیں. میں نے پیپلز پارٹی کا احتجاج کور کیا، نون لیگ کا کور کیا، جماعت اسلامی کے کور کیے، PTI کے کئی احتجاج کور کیے. لوگ پہنچ جایا کرتے ہیں، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. لیکن دعوے ایسے نہیں کرنے چاہیے ناظرین. بس اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جو اپڈیٹ تھی میں نے وہ آپ کو فراہم کر دی. مزید اگر کچھ اپڈیٹ ہوئی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پاس وہ لے کر پھر حاضر ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.